اور محرم کا جو مہینہ ہے وہ چل رہا ہے، اور بڑا سوز جو غم والا مہینہ ہے۔ عاشورہ کے حوالے سے علماء کو، اسکالرس کو، خصوصاً نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک عرض یہ کروں کہ یہ محرم کا مہینہ ہمیشہ سے مقدس رہا ہے، اور اس کی تقدیس کی اب ظاہر مسلمان کے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خانواد رسول کو اور اہل بیت اطہار کو، ان ناز کے پالوں کو، ان جنتی پھولوں کو کربلا کے تپتے ہوئے رگزانوں میں اس طرح مسلا گیا، اس طرح کچلا گیا، اس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آج کے نوجوان کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ وہ اتنے ظلم کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی امام عالی مقام کا سر کسی ظالم فاسق فاجر بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ اتنے مظالم، 6 ماہ کا بچہ تک کٹوا دیا، پھر بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ شاکر بنے اور اپنا سر اللہ کے حضور جھکایا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو یہ درس دے کر گئے کہ تم بھی ہمت نہ ہارنا، اللہ سے شکوے مت کرنا۔ زندگی میں ناکامی آ جائے، کوئی قربانیاں دینا پڑے، تو وہ کہا نا کہ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہ جان دی، وہ اگر اپنے دین کی خاطر لینا چاہتا ہے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے، اس نے ہمیں نوع انسانی میں افضل مخلوقات میں پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے غلامان مصطفیٰ میں پیدا کیا، اور نہ کسی کافر کے گھر پیدا کر سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اپنے جتنے بھی ہر طبقہ فکر کے علماء کرام ہیں، میں ان سے کہوں گا آنے والی نسلوں کو محبت کے چراغ روشن کر کے جائیں۔ کیا خوبصورت اس لیے کہ ماضی میں جو امام علی مقام نے دیکھے اپنے لہو سے چراغ روشن کیے، تاکہ آنے والی نسلوں کے اندھیروں کو کس طرح اجالوں میں تبدیل کیا جائے، عامر کے سامنے کس طرح کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے اپنے آوان و انصار کو بغیر کسی عسکری طاقت کے، بغیر کسی اسلحے کے، اور اتنی بڑی عددی کثرت والی فوج کے سامنے اگر کھڑا ہو، کوہ استقامت پہ کر استقامت بن کر کھڑے ہو جائے، ان کو للکاریں، تو یہ للکارنے کا جذبہ امام علی مقام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے جو درس دیا ہے وہ درس انسانیت ہے، شرف انسانیت ہے، بقائے آدمیت ہے، احترام آدمیت ہے۔ تو اب احترام آدمیت اور بقائے انسانیت کے خاطر امام علی مقام کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے امن کا درس دینا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر، میں ایک لمحے کے لیے بھول جاؤں میں کون ہوں، میں بولتا ہوں سارے مکاتب فر کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ دنیا میں 2 ہی طبقے ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ جہاں پر وحشت ہے، دہشت ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، ظلمت ہے، آمریت ہے، جہالت ہے، جہاں پر یہ سب کچھ نظر آئے گی تو وہاں پر یزید نظر آئے گا۔ جہاں پر شریعت کی بات کر کے شریعت کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، سمجھ جائیے وہاں پر یزیدیت ہے۔ جہاں پر فرد کے خاطر ملت کو قربان کر دیا جائے وہاں پر یزیدیت ہے۔ جہاں پر دین کی اقدار کو پامال کیا جائے آپ کو وہاں پر یزیدیت نظر آئے گی۔ جہاں پر کم ظرفی نظر آئے گی وہاں پر یزیدی نظر آئے گی۔ جہاں پر جھوٹ، جہاں پر دجل، جہاں پر فریب، جہاں پر مکاری، جہاں پر منافقت نظر آئے گی، جہاں پر نیپوٹزم نظر آئے گا، جہاں پر استحصال انسانیت نظر آئے گی، جہاں پر حقوق انسانی کا گلا دبانے کی بات آئے گی تو وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ اور جہاں پر فرد اجتماعیت کی خاطر قربانی دیتا ہوا نظر آئے گا وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوہ استقامت بن کر کوئی کھڑا ہوا نظر آئے گا تو وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں پر شرف انسانیت، جہاں پر بقائے آدمیت نظر آئے گی وہاں پر حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں پر دین کی سلامتی کی بات کی جائے گی، جہاں پر قرآن و سنت کی بات کی جائے گی، جہاں دین کی بقا کی بات کی جائے گی وہاں پر آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقط نام رکھنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، اور اگر کوئی نام حسینی رکھ لے اور کردار یزیدی ہو تو کوئی کہاں کا حسینی کہاں کا یزیدی۔ آج ہمارے کردار بخدا یزیدی بن چکے ہیں۔ یزید کیا کرتا تھا؟ یزید نفاق کرتا، یزید جھوٹ بولتا تھا، یزید جو ہے وہ محرمات اور مقدسات کو تذلیل کرنا چاہتا تھا،
یزید اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، زبان سے نہیں، عملاً بے نمازی ہو گیا، عملاً دین سے دور ہو گیا، عملاً شراب پینا شروع ہو گیا. تو آپ اپنی ایلیٹ کلاس میں چلے جائیے، سارے کس کو فالو کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی حسینی ہے تو پھر اسے عامر نہیں ہونا چاہیے. اللہ اگر کوئی حسینی ہے تو اسے ظالم نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی حسینی ہے تو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر حسینی ہے تو پھر یزید کی طرح چادر اور چار دیوالی کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اگر حسینی ہے تو پھر چھوٹے بچوں کو ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. آج دیکھیں گھروں میں گھس رہے ہیں، آج ہر جگہ پر سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ کیا تذلیل انسانیت ہو رہی ہے، اور پوچھے تو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. اللہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں اگر نام حسینی رکھ لیا، کردار یزیدی ہوا، تو پھر آپ کہاں کے حسینی؟ یا تو یہ دونوں متضاد رویے ہیں، یا تو کوئی ایک وقت میں حسینی ہو سکتا ہے یا یزیدی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کو سلام بھی اور یزید سے مراسم بھی، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حسینی بننا بھی چاہیے، گفتار میں بھی اور کردار میں بھی. بے شک. یہ 10 دن کے لیے داستان کربلا بس زیب داستان نہ بنائیے. حسین امام علی مقام نے فقط 10 دنوں میں فضائل و مناقب و مصائب و اعلام بیان کرنے کے لیے قربانی نہیں دی تھی. امام علی مقام نے ایک کردار دیا تھا. اگر حسینی ہو تو میرے کردار کا آئینہ بننا، عملی صورت میں میرے کردار کو اپنے اندر نافذ کرنا، تب تم حسینی کہلاؤ گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی امام علی مقام کا قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے. لیکن کیا کریں صاحب، اقبال بھی کہتے کہتے چلے گئے کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت میں فقط مستی احوال. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. اللہ تو مستی کردار جو ہے وہ امام علی مقام نے ہمیں دیا، اس کردار کو اپنا لیجئے. آپ یقین جانیے وقت کا کوئی یزیدی باقی نہیں رہے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.